السلام علیکم، میں ہوں ملک سیف اللہ علیہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 4 ایسی خبریں لے کر آئے ہیں جو اس وقت ملک کے سیاسی، قانونی اور بین الاقوامی ایوانوں میں زلزلہ برپا کر چکی ہیں، جس میں ایک طرف کرکٹ کی بین الاقوامی دنیا میں عمران خان کے بیٹوں کے سنسنی خیز انٹرویو اور لارڈ ٹیسٹ کے نشر و اشاعت پر مبنی بننے والے بے مثال متنازع نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے لے کر بیرونی میڈیا تک ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخابات کو لے کر نون لیگ کے مرکزی قیادت اور مقامی طاقتور سیاسی دھڑوں کے درمیان ایسا محاذ آرائی کا ماحول بنا ہے۔ تیسری طرف پمز ہاسپٹل میں المناک بچوں کی اموات کے بعد وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مبینہ استعفے اور انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت نے شہباز شریف حکومت کے اخلاقی جواز اور بیوروکریسی کے ڈرامے کو بے نقاب کر دیا۔ اور چوتھی طرف گجرانوالہ پاسپورٹ دفتر پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے چھاپے سے لے کر لیڈ فورس کے جوانوں کی المناک موت تک یہ سوالیہ نشان ثبت ہو گیا ہے کہ کیا انتظامی نظام محض کیمروں اور دکھاوے کی کارروائیوں پر چل رہا ہے یا واقعی کسی احتساب کی شروعات ہو رہی ہے۔ لہذا اس پوری پٹی اور تمام پوشیدہ حقائق کی سچائی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر ہم آج کی پہلی اور سب سے بڑی خبر پر تفصیلی نگاہ ڈالیں تو انگلینڈ کے تاریخی میدان لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، انہوں نے کھیل کی دنیا سے لے کر سفارتی اور سیاسی راہداریوں تک ایک زبردست ہلچل مچا دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ اسکائی سپورٹس کے براہ راست نشریات کے دوران پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 کے عالمی کپ کے فاتح کپتان عمران خان کی پبلک پروفائل اور ان کی موجودہ قید و بند کی صورتحال کا نہ صرف تفصیلی ذکر کیا گیا بلکہ لنچ کے وقفے کے دوران ان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان کے خصوصی انٹرویو کا ایک منظم پرومو بھی نشر کر دیا گیا۔ اب آپ اس منظر نامے کی نزاکت کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف بین الاقوامی سپورٹس براڈ کاسٹر اپنے کرکٹ شو میں دنیا کے ایک مانے ہوئے فاسٹ بولر اور کپتان کے انسانی حقوق اور قید کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں سرکاری ٹی وی یعنی پی ٹی وی سپورٹس پر اس فیڈ کو دکھایا جا رہا تھا۔ معمول کی کارروائی کے مطابق غیر ملکی فیڈز پر ایک سینسر آپریٹر بیپ یا کٹ کا بٹن دبانے کے لیے موجود ہوتا ہے تاکہ پاکستان کے نشریاتی قوانین کے خلاف ورزی نہ ہو سکے، لیکن اس لمحے وہاں موجود انتظامیہ شش و پنج کا شکار ہو گئی اور وہ پرومو ٹی وی سپورٹس کے سکرینز پر لائیو نشر ہو گیا۔ قانون اور بین الاقوامی کھیل کے اصولوں کا تجزیہ کیا جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کی جانب سے اس پیش رفت پر حد درجہ شدید رد عمل سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق پی سی بی نے اسکائی سپورٹس کے انتظامی حکام سے باضابطہ اور سخت ترین الفاظ میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ موقف اختیار کیا گیا کہ کھیل کا میدان کسی بھی ملک کے اندرونی سیاسی تنازعات یا سیاسی مہم جوئی کا پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیے۔ پی سی بی کے ترجمان اور قانونی ٹیم کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے تحت اور سپورٹس نشریات کو سیاسی مواد اور مہمات سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس معاملے کا دوسرا قانونی اور بین الاقوامی صحافتی پہلو دیکھیں تو برطانوی میڈیا اور اسکائی سپورٹ جیسے نجی آزاد اداروں پر پاکستان کا پیمرا قانون یا حکومت کا کوئی سیاسی دباؤ لاگو نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں پریس کی آزادی اور اظہار رائے کا قانونی میڈیا اداروں کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ عوامی اہمیت کے حامل اور سرخیوں میں رہنے والے افراد کا کسی بھی زاویے سے جائزہ لے سکے۔ اسکائی سپورٹس کے لیے عمران خان کا سیاسی کردار ایک طرف، مگر کرکٹ کی دنیا میں ان کا مقام بطور سابق ورلڈ کپ کپتان مسلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائک ایتھرٹن جیسے سابق انگلش کپتانوں اور بین الاقوامی کرکٹ شخصیات نے نہ صرف اس انٹرویو کو آن ایئر لانے کی حمایت کی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اٹھائی جانے والی اس آواز کا حصہ بھی بنے۔ خبریں یہاں تک سامنے آئیں کہ کرک انفو اور دی گارڈین کی رپورٹس کے مطابق
پی سی بی انتظامیہ اس واقعے پر اس قدر غضبناک اور دباؤ میں تھی کہ ایک مرحلے پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو دوسرے دن کا کھیل شروع کرنے کے لیے میدان میں نہ اترنے اور میچ کے بائیکاٹ پر غور کیا جا رہا تھا۔ اگر ایسا قدم اٹھایا جاتا تو یہ کرکٹ کی تاریخ میں 2006 کے اول ٹیسٹ کے بعد پہلا ایسا موقع ہوتا کہ جب پاکستان کی ٹیم کسی متنازع رد عمل کے طور پر میدان چھوڑتی۔ تاہم قانونی ماہرین اور کرکٹ بورڈ کے دانشمند حلقوں نے فوراً اس بات کی نشاندہی کی کہ اگر پاکستان ٹیم میچ کا بائیکاٹ یا تاخیر کا راستہ اپناتی تو آئی سی سی قوانین کے تحت اس پر بھاری جرمانے، انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہرجانے کے دعوے اور ممکنہ طور پر سیریز کی منسوخی جیسے سنگین نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ اس لیے بورڈ نے احتجاج کو محض سفارتی اور قانونی مراسلات تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے پاکستان کی ریاستی اور سیاسی انتظامیہ کے اندر سینسرشپ کی حدود اور بین الاقوامی میڈیا کی آزادی کے درمیان پائے جانے والے واضح فرق کو دنیا کے سامنے بالکل عیاں کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف، جو پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر کے سیاسی ایوانوں میں پیدا ہونے والے شدید بحران اور سینئر قیادت کے درمیان شروع ہونے والی کھلی جنگ سے متعلق ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اور مقامی قیادت کے درمیان پھوٹ بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ مرکزی قیادت یعنی لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے فیصلہ سازوں کی جانب سے چودھری افتخار گیلانی کو صدارتی اور وزارتی امیدوار کے طور پر آگے لانے کا حکم جاری کیا گیا، لیکن اس فیصلے نے مقامی نون لیگ کے طاقتور سیاسی برجوں بالخصوص سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر رہنما راجہ فروخ حیدر اور شاہ غلام قادر کے اندر شدید اشتعال اور بے چینی پیدا کر دی۔ اس تمام سیاسی کھلاؤ کا باریک بینی سے جائزہ لے تو آزاد کشمیر کا آئینی ڈھانچہ اور قانون ساز اسمبلی کے قوانین یہ واضح کرتے ہیں قائد ایوان کا انتخاب اسمبلی کے ممبران کی اکثریت رائے سے ہونا چاہیے، مگر عملی طور پر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہمیشہ مرکزی کمانڈ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب صحافیوں نے راجہ فروخ حیدر سے اسمبلی اجلاس میں شرکت اور پارٹی فیصلے پر لب کشائی کا پوچھا تو ان کا یہ سخت جملہ کہ آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں اور میری اپنی مجبوریاں ہیں، آپ سے کس نے کہا کہ میں اجلاس میں جا رہا ہوں؟ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پارٹی کے اندر دباؤ اور عدم اطمینان کس سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح شاہ غلام قادر نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے میر یوسف شاہ کے استعفے کا واقعہ یاد دلوایا اور اپنے سوشل میڈیا پر پیغام دیا کہ میں کسی کا دستہ نہیں بن سکتا۔ اس دستہ نام والی اصلاح کا قانونی اور سیاسی تجزیہ کیا جائے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ مقامی رہنما یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام آباد یا جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے سیاسی آقا آزاد کشمیر کی اسمبلی اور وہاں کے نمائندوں کو اپنے محض ایک ربر سٹامپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جن کی اپنی کوئی سیاسی بصیرت، قانون سازی کا اختیار یا علاقائی ترجیحات نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ غلام قادر کا یہ کھلا انکار نون لیگ کے مرکزی صدر اور پارٹی کمانڈ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بن چکا ہے۔ اگر راجہ فروخ حیدر اور شاہ غلام قادر کی قیادت میں نون لیگ کا ایک دھڑا اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کرتا ہے یا مخالفت میں ووٹ دے دیتا ہے تو نہ صرف افتخار گیلانی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گی، بلکہ آزاد کشمیر میں ایک نیا آئینی بحران جنم لے گا، جس کے نتیجے میں اسمبلی کی تحلیل یا ملک حکومت کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کشمکش ظاہر کرتی ہے کہ وفاقی اور مرکزی جماعتیں جب بھی علاقائی خود مختاری اور مقامی سیاسی قائدین کے تحفظات کو نظر انداز کر کے فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ اسی قسم کی بغاوت، تنازعات اور حکومتی توڑ پھوڑ کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں تیسری اور انتہائی المناک خبر کی طرف، جو دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل پنز میں رونما ہونے والا انسانی المیہ کا اور اس پر ہونے والی درندہ صفت سیاست سے جڑی ہے۔
پیمز ہاسپٹل کے بچوں کی وارڈ میں آکسیجن اور بنیادی طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث 14 سے زائد بے گناہ بچوں کی اموات کا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ اس دل خراش سانحے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور حکومت کی صحت کے شعبے میں کی جانے والی تمام تر اصلاحات کے دعووں کا پول کھول دیا۔ جب عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پھیلا اور قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے صحت نے ہاسپٹل کا دورہ کر کے انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور عدم اطمینان کا اظہار کیا، تو اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کے تحت وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس معاملے کی قانونی اور اخلاقی بنیادوں کا جائزہ لیں تو کسی بھی جمہوری اور آئینی ریاست میں جب حکومت کے ماتحت کسی ادارے میں اتنے بڑے پیمانے پر مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں جانی نقصان ہوتا ہے تو وزارتی ذمہ داری یعنی منسٹریل رسپانسبلٹی کے قانون کے تحت متعلقہ وزیر کا فی الفور مستعفی ہونا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ مگر یہاں تماشا یہ بنایا گیا کہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے مختلف میڈیا ٹاک شوز اور اینکرز کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ لکھ کر وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے، لیکن وزیر اعظم ان کا استعفیٰ قبول نہیں کر رہے۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ میں تو کمبل چھوڑنا چاہتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ قانون اور بیوروکریسی کے کھیل کو سمجھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی چلاک سیاسی حکمت عملی ہے جسے ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے یہ تاثر قائم کر کے کہ انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، تمام اخلاقی اور مجرمانہ ملبہ براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اگر وزیر اعظم استعفیٰ قبول نہیں کر رہے تو قانونی اور سیاسی اعتبار سے 14 معصوم بچوں کی ہلاکت کا اصل ذمہ دار اب وزیر اعظم کا دفتر بن جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے سیاسی اتحادی معاہدوں کے تحت کوئی بھی وزیر اتنی آسانی سے عہدے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کراچی اور سندھ کی سیاست پر بننے والے نئے نظام یونٹس اور بلدیاتی منصوبوں میں ان کا موجود ہونا اقتدار کے توازن کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے متاثرہ خاندانوں کے لیے صرف 10 لاکھ روپے کی مالی معاوضے کا اعلان کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی روایتی کوشش کی ہے، جبکہ قانون قصاص و دیت اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 304 کے تحت غفلت کے مرتکب ہاسپٹل عملے اور انتظامی ذمہ داران پر مجرمانہ قتل کے مقدمات درج ہونے چاہیے۔ مالی معاوضہ کبھی انسانی جانوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، مگر پاکستانی انتظامی نظام میں ہمیشہ کاغذوں کی فائلیں پیڑ کر حقیقت کو کلین کے نیچے چھپا دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کی چوتھی خبر جو ملک کے انتظامی محکموں کی خستہ حالی اور افسر شاہی کے کھوکھلے ڈراموں کا پردہ چاک کرتی ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گجرانوالہ کے ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ کیا اور دوپہر 4 بجے ہی دفتر کو تالا لگا دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پورے عملے کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ظاہری طور پر تو یہ خبر بہت دلکش لگتی ہے کہ ایک متحرک وزیر نے اچانک چھاپا مارا اور سائلین کو تنگ کرنے والے عملے کی چھٹی کرا دی، لیکن اگر ہم اس پورے معاملے کا ایک سنجیدہ تجزیہ کریں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا 24 کروڑ کے ملک کا نظام حکومت وزراء کے ذاتی چھاپوں پر چلے گا؟ قانونی حکمرانی اور جدید انتظامی سائنس کے تحت وزارت داخلہ کے پاس تمام پاسپورٹ دفاتر، نادرا سینٹرز اور دیگر عوامی سروے پوائنٹ کی 24 گھنٹے لائیو سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کا نظام موجود ہونا چاہیے۔ اگر ایک افسر یا وزیر کو گجرانوالہ جا کر یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ 4:30 بجے بند ہونے والا دفتر 4 بجے ہی بند کر کے صفائیاں کی جا رہی ہیں اور عوام باہر گرمی میں خوار ہو رہی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی مانیٹرنگ یا چیک اینڈ بیلنس کا ڈیجیٹل سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ کسی ایک دفتر کے عملے کو معطل کر دینے سے ملک بھر میں پاسپورٹ کے حصول کے لیے مہینوں سے لائنوں میں لگے لاکھوں شہریوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پاسپورٹ پرنٹنگ مشین کی کمی، سیاہی کی عدم دستیابی اور بیوروکریٹک تاخیر وہ بنیادی مسائل ہیں
جن پر پولیسی سطح کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری جانب لاہور کے ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں تربیتی کورس کے دوران شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے 2 پولیس اہلکاروں ASI ارشد اور سید تصور شاہ کی اچانک حالت بگڑنے سے موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمارے تربیتی اداروں کے فرسودہ اور غیر انسانی سیکیورٹی پروٹوکولز پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شدید ترین موسمی حالات میں مناسب طبی سہولیات اور ہائیڈریشن کے بغیر جوانوں سے سخت ترین مشقیں کروانا تعزیرات پاکستان کی روح سے غفلت سے موت کا باعث بننے کا کیس بنتا ہے۔ لیکن یہاں بھی چند روز افسوس ظاہر کیا جائے گا، انکوائری کمیٹی بٹھائی جائے گی اور پھر فائلیں سرد خانے کے نظر ہو جائیں گی۔ ناظرین، ان تمام واقعات کو اگر ایک لڑی میں پرو کر دیکھا جائے، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو پر مچنے والا بین الاقوامی طوفان ہو، آزاد کشمیر میں نون لیگ کی اندرونی بغاوت ہو، ٹیمز ہاسپٹل میں بچوں کی شہادت پر مصطفیٰ کمال کا سیاسی استعفیٰ ہو، یا پھر پاسپورٹ دفتر اور ایلیٹ سینٹر کے انتظامی ناکامیاں ہوں، ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی بیماری کار فرما ہے، اور وہ ہے اداروں کی آئینی حدود سے تجاوز، اخلاقی جرت کا فقدان اور حقیقی اصلاحات کی بجائے صرف وقتی میڈیا شو بازی پر انحصار کرنا۔ جب تک ملک کے اندر آئین و قانون کی حکمرانی کو حرف آخر نہیں سمجھا جائے گا، عوامی مسائل کا حل مستقل پالیسی سے نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک نہ ایوانوں میں استحکام آئے گا اور نہ ہی عام شہریوں کو انصاف میسر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔